الرحیم الحمدللہ۔ گزشتہ نشست جو ہے سورہ انعام کی 25 آیت کے جو ہے کی تلاوت ختم ہوئی تھی۔ اب آج ہم انشاءاللہ تعالی 86ویں آیت کی جو ہے کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط اور ہم نے ان سب کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت عطا کی۔ اب سیدنا اسماعیل جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور الیسع یہاں پر یعنی یونس اور لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے۔ حضرت یونس اور لوط اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے نبوت کے ساتھ جہاں والوں پر فضیلت عطا کی۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے صاحبزادے مصر میں اقامت کے دوران ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان دونوں ماں بیٹے کو مکے کے بے آب و گیاہ زمین میں لا بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ کی پرورش بنو جرہم نے کی۔ جب بالغ ہونے کو آئے تو ذبح عظیم کی آزمائش کا واقعہ پیش آیا۔ آپ اس میں کامیاب اترے تو ذبیح اللہ کا لقب پایا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعاون سے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا اور اس کی خدمت پر مامور ہوئے۔ بنو جرہم میں ہی آپ کی شادی ہوئی اور یہی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز قرار پایا۔ آپ کی عمر پاک 137 سال ہوئی۔ اور سیدنا الیسع یعنی یہ نام سیدنا الیاس کے نائب اور خلیفہ تھے۔ بعد میں نبوت بھی عطا ہوئی اور آپ کا حلقہ تبلیغ شام کا علاقہ تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام آپ کا زمانہ بعثت 9ویں صدی قبل مسیح ہے۔ 9ویں صدی قبل مسیح بولے تو عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے۔ اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم نے آپ کی دعوت کا انکار کیا تو از خود ہی 40 دن بعد عذاب آنے کی انہیں وعید سنا دی۔ یعنی آپ اپنی قوم کو اطلاع دے دیے کہ 40 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب یہ مدت گزرنے کے قریب پہنچی اور آپ نے عذاب کی کوئی نشانی نہ دیکھی تو فرار ہوئے اور ایک بڑی مچھلی کا لقمہ بنے۔ مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات پڑھتے رہے۔ آخر اللہ نے اس مشکل سے نجات دی اور مچھلی نے انہیں صحیح و سالم برلب ساحل اگل دیا۔ جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم یعنی اہل نینوا ہی کی طرف آپ کو دوبارہ بھیجا۔ اب دوسری طرف صورتحال یہ بنی کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام مفرور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قول کو پورا کر دیا۔ جب آپ چلے گئے تھے تو جو عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اہل نینوا کو وقت پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے تو یہ سب لوگ اپنے بال بچوں سمیت کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں ایک ہی استثناء ہے کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو بولے یہ ایک ہی ایسا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا وعدہ کر کے ٹال دیا۔
ورنہ جہاں پر بھی جن تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب جب کبھی وعدہ ہوا کہ تمہارے پر عذاب آئے گا تو وہ عذاب آ کے رہا۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو عذاب آنے کے بعد میں ٹل گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کھلے میدان میں آ کے اللہ کے حضور دل سے توبہ کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، تو جس کی وجہ سے جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ 40 دن کے بعد میں تم پر عذاب نازل کروں گا، وہ عذاب ٹال دیا گیا۔ اور یہ پوری انبیاء کی تاریخ میں یہ ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو عذاب کو ٹالا گیا۔ اب اس قوم کی طرف جب سیدنا یونس دوبارہ آئے تو وہ پہلے ہی نرم ہو چکی تھی، لہذا آپ کی تبلیغ نہایت مؤثر ثابت ہوئی۔ اب اس کے بعد میں آپ کے لیے تبلیغ کا ذریعہ آسان ہو گیا ہے۔ اب سیدنا لوط علیہ السلام، اب کیونکہ ان کا ذکر یہ آیت میں آیا اسی لیے ان کی مختصر سی جو ہے تاریخ یا مفسر بیان کر رہے۔ سیدنا ابراہیم کے چچازاد بھائی ہیں سیدنا لوط، حضرت ابراہیم کے چچازاد بھائی ہیں۔ عراق سے ہجرت کے وقت آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے، بعد میں آپ کو بھی نبوت عطا ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو تبلیغ کے لیے شرق اردن کی طرف بھیج دیا۔ اچھا، اور اب یہاں پر بحرمید یا بحر لوط کے ارد گرد سدوم کا شہر اور ارد گرد امورا کی بستیاں آپ کی تبلیغ کا علاقہ تھا۔ آپ کی قوم شرک اور دوسری بد اخلاقیوں کے علاوہ لواطت میں گرفتار، یعنی مرد صحبت کرنا، مرد سے جو صحبت کرتا اس کو جو ہے وہ اسی لیے آج بھی بولتے ہیں عمل لوطی بول کے، وہ لوطیوں کا وہ عمل بن گیا تھا، اس کو بولتے ہیں لواطت میں گرفتار، بلکہ اس بدفعلی کی موجد بھی تھی، یعنی وہیں سے اس بدفعلی کی ابتدا ہوئی۔ لوط کے سمجھانے پر بھی یہ لوگ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے، بلکہ الٹا سیدنا لوط علیہ السلام اور معدود چند مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکل جانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخر فرشتے اس قوم پر خیر الہی ڈھانے کے لیے نازل ہوئے۔ سیدنا جبرائیل نے ان کی بستیوں کو اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا اور بلندی پر لے جا کر اور اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، چنانچہ یہ خطۂ زمین سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا۔ جو پٹکے گئے تو بولے کہ یہ وہ جو زمین کا یہ خطۂ زمین سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلے گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ اس پانی کے ذخیرے کو بحر مردارہ، بحرمید یا غرقاب لوطی کہا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی مختصر سی تعریف تھی۔ اب یہاں پر بھی تقریباً اسی قسم کا بیان ہے، لہذا اب دوسری آیت ہے 37 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی۔ یعنی ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت، یہاں ان کا یا کیونکہ ان میں سے بعض کا بیٹا نہ تھا اور بعض کا بیٹا کافر تھا، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمائی۔
ان سب انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے علاوہ ہم نے ان کے آبا و اجداد اور آل اولاد اور ان کے بھائیوں سے بھی بہت سے لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت سے مستفید فرمایا تھا، اور اس ہدایت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے، یعنی وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اور شرک سے سخت بیزار تھے، کیونکہ شرک ایسی بری بلا ہے کہ اگر مذکورہ بالا انبیاء یعنی جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے وہ بھی شرک کرتے تو ان کے سب اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ بات بغرض تسلیم اور دوسروں کے لیے شدید تنبیہ کے طور پر بیان کی گئی ہے، ورنہ انبیاء سے شرک کا صدور ناممکنات میں سے ہے۔ کہ یہاں جو ذکر کیا ہے کہ بھئی اگر انبیاء بھی ایسا کرتے تو ہم ان کو بھی وہ کرتے، تو بولے یہ کوئی استغفر اللہ، کیونکہ جب نبی ہے تو ان سے تصور شرک کیسا ہو سکتا؟ یہاں صرف ایک تنبیہ کے طور پہ کسی بات کو جب انسان اپنی بات کی صداقت کے لیے جب اس پہ یقین کامل ہوتا تو اب طریقہ ہے اللہ کا طریقہ ہے اور انبیاء کا ہے عام انسانوں کا، تو انہیں اپنے سب سے محبوب چیز کو داؤ پہ چڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں، اگر یہ غلطی حسن پاشا سے بھی ہوتی تو میں معاف نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسن پاشا وہ غلطی کرنے والے ہیں۔ یہ مثال دینے کی بات ہے کہ بھئی میں اپنے اصول پہ اتنا قائم ہوں کہ اگر میری جان سے زیادہ اولاد بھی اگر یہ غلطی کری تو میں ان کو بھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس کی مثال جیسے ایک واقعہ ہے جو اکثر لوگ نادانی میں اس کو دوسرے پہلو سے بیان کرتے کہ کوئی بڑے قبیلے کے سردار تھے خیبر کے یا کہیں، ان کی بیٹی جو ہے چوری کے الزام میں پکڑی گئی، تو جو فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف آتا تو سرکار فرمائے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو چند معزز صحابہ کرام سرکار کے پاس آ کے فرمایا یا رسول اللہ وہ قبیلے کا سردار ہے، اور اگر اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو قبیلے میں جو ہے اس کی بے عزتی ہو جائیں گی اور اس کی عزت میں فرق پڑ جائے گا، تو آپ بحیثیت وہ قبیلے کے سردار کے آپ اس کے ساتھ کچھ رعایت فرمائے۔ تو اس پہ سرکار فرمائے لو کنت فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی۔ تو اب یہ لوگ اس کو غلط طریقے سے مثال ہے، وہاں صداقت اپنے فیصلے کی صداقت کا بیان میں زور دیے سرکار کہ میرا فیصلہ اتنا سچی اور اتنا اہم ہے کہ اگر یہاں پر میری بیٹی کا بھی، تو کیا استغفر اللہ اس سے محاذ یہ لیا جائے کہ کیا بی بی فاطمہ سے ایسی غلطی کی کوئی گنجائش تھی؟ نہیں، ایسا خیال ناقص ہے، اور یہ بے ادبی ہے، بے ادبی ایسا سوچنا۔ وہاں پر مثال جیسے یہاں پر انبیاء فرمایا کہ اگر انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو میں ان کو بھی جو ہے عذاب دے، تو کیا اللہ تعالیٰ نبی بنا کے یہ امید رکھتا کہ وہ شرک کریں گے؟ نہیں، یہاں تنبیہ ہے اس زور کے اوپر کہ میں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر جو اچھے اعمال ہے ضبط کر لیتا ہے، یعنی نیست و نابود ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ تو یہاں پر پھر وہی بات کا ذکر ہو رہا، تو یہ اللہ کا دین یعنی اس کی ہدایت ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اب یہاں ایک بات اور پتہ چلی کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی بشیر و نذیر ہے، حاضر و ناظر ہے، ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس سے زیادہ کائنات میں انسان کے قریب کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر اس کے بعد میں بھی آپ فرمایا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے میں تم میں سے کسی کو چنتا ہوں۔ اب یہ بولنا کہ کسی کی رہنمائی کی، کسی کی رہبری کی، کسی کے مرشد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتنی جہالت ہے۔
کہ کتنی جہالت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوجود ہے کہ قادر مطلق ہے اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، ذرے ذرے سے واقف ہے، ہر رتی برابر عمل سے واقف ہونے کے باوجود کیا فرماتا کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے تمہاری رہنمائی کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ رہنمائی کرنا، رہبری فرمانا اور بندوں تعلیم و تربیت یہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا۔ ظاہر میں اللہ کا ایک بندہ ہوتا، مگر اب چونکہ وہ نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو نامزد کیا تمہارے رہنمائی کے لیے، تو اب تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تم اس کا ادب کرو، اس کی رہنمائی کو قبول کرو۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ ومن یکفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، یعنی انبیاء۔ پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہاں پر بڑی تاکید سے فرمایا گیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بمانے کتب و حکم و نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ یعنی اہل مکہ ان تینوں باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، یعنی مہاجرین و انصار۔ ٹھیک ہے تم لوگ اختلاف کریں، مگر ہم ان کی تائید کرنے کے لیے بھی ایک ایسی جماعت ہم پیدا کر دیے۔ انبیاء کرام کو 3 خبریں عطا کی جاتی ہیں، انبیاء کرام کو 3 خبریں عطا یعنی 3 انفارمیشن عطا کی جاتی ہیں، اور وہ مذکورہ انبیاء کو 3 چیزیں عطا کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک کتاب یعنی منزل من اللہ، ہدایت نامہ۔ دوسرے حکم سے مراد اللہ کی کتاب کا صحیح فہم، ان پر عمل کرنے کا طریقہ کار۔ اب جیسے قرآن میں ہے نا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا، وہ علمہ البیان، اب اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جب قرآن سکھا دینے کے بعد پھر یہ بیان کا ذکر کیا ہے؟ تو بیان اس کا فہم ہے کہ اس کو سمجھنا، تو اس طریقے سے صحیح فہم ہے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ کار، اور اس ہدایت کو عملی زندگی پر منطبق کرنے کی صورتیں اور مختلف نزاعات اور مقدمات میں صحیح قوت فیصلے کی استعداد، اور نبوت سے مراد اس ہدایت الہی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، ایک کتاب، دوسرا فہم، اور تیسرا نبوت۔ اب یہ چیزیں عطا کرے، اب جائیے آپ اپنا کام شروع کریے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کر دیے ہیں جو ہماری نعمتوں کے قدردان ہیں، حق کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی ہدایت کی بات سے منہ نہیں موڑتے۔ ایسے ہی لوگ انبیاء کے حقیقی متبعین اور ان کے جانشین ہوتے ہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مہاجرین و انصار کی یہی صفات تھی۔ اب یہی صفات کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا، کہ اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اللہ سے راضی ہوئے، اس لیے کہ تم ہمارے نبی کی باتوں کو صحیح مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں شک و شبہ نہیں رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت رہتی ہمیشہ
کہ یہ اتباع کس حد تک کرے وہ لوگ، کہ اب نبی کے حکم کو خالی مان لے کے ٹھیک ہے سر جھکا لینا الگ چیز ہے۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے بیچ میں پانی کا تنازع ہوگا، دونوں کے کھیت ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، تو دونوں میں یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ جو پانی آتا پہلے میرے کھیت پہ آئے، وہ بولتا ہے کہ پہلے میرے کھیت کو پانی پہنچے۔ اب یہ دونوں میں یہ لڑائی چل رہی تھی، تو مسلمان بولا کہ بھئی ایسا کریں کہ ہم نبی کریم کے پاس جا کے اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ یہودی بولا کہ چلو، میرے کو بھی ان کی صداقت پہ بھروسہ ہے، میں بھی ان کو عادل مانتا ہوں، چلو۔ دونوں آنے کے بعد اپنا اپنا قضیہ پیش کرے، دونوں کی قضیہ سننے کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام فیصلہ فرمائے کہ پانی پہ یہودی کا حق پہلے ہے۔ تو جب باہر نکلے تو وہ مسلمان کے دل میں کچھ کدورت آ گئی، اس کو تکلیف ہوئی، وہ سمجھا کہ میں مسلمان ہوں تو کلمے کی رعایت کر کے حضور فیصلہ میرے حق میں کریں گے، تو بولا کہ نہیں، میری بات رسول اللہ غور سے نہیں سنے، تو لہذا ایسا کریں گے کہ عمر کے پاس جائیں گے، عمر کے پاس جا کے ہم یہ فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ یہودی بولا کہ ہاں، وہ بھی عادل آدمی ہے، وہ بھی انصاف پسند ہے، میرے کو ان کے پاس بھی چلنے سے کوئی وہ نہیں ہے، چلو وہاں جائیں گے۔ اب یہ دونوں سیدنا عمر کے پاس آئے، ابھی اپنا مقدمہ پیش کرنے سے پہلے وہ یہودی بولا کہ بھئی آپ سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ہم جو ہے آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، اور آپ کے نبی جو ہے فیصلہ میرے حق میں کرے، مگر یہ آپ کے مسلمان بھائی کا اصرار تھا کہ پھر دوبارہ یہ فیصلہ آپ سے کروایا جائے، تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ آپ کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اندر گئے، تلوار لائے، مسلمان کی گردن کاٹ دی۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہوتی ہے اتباع رسول۔ اللہ اکبر، سیدھا گردن اڑا دیے، جاؤ ہو گیا فیصلہ تمہارا۔ اب اس کے بعد مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، ایک مسلمان کا قتل کر دیا عمر، تو ان کے دعوے دار دعویٰ کر دیے کہ بھئی ہمارے کو جو ہے قتل کا بدلہ چاہیے۔ اب مسجد نبوی پورا مدینہ جمع ہو گیا، معاملہ عمر بن الخطاب کا ہے، معاملہ عمر کا ہے، فیصلہ رسول اللہ کو کرنا ہے۔ اب کیا انصاف ہوتا ہے؟ میں اپنی مقدمہ پیش ہو گیا، نبی پاک مسکراتے رہے، سنتے رہے تمام واقعے کو۔ جب وہ لوگ دعویٰ کرے کہ بھئی ہمارا آدمی کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، اور عمر جو ہے بغیر خطا کے اس کو قتل کر دیا ہے، تو قرآن شریف کی آیات نزول ہو گئی کہ وہ منافق تھا، وہ منافق تھا۔ سرکار بولے عمر آپ کی برات قرآن میں ظاہر ہو گئی، قرآن کریم میں آپ کی برات کا ذکر آ گیا ہے، جائیے آرام سے کرو۔ کیوں کہ یہ ہوتی ہے اتباع رسول، محبت اس کو بولتے ہیں، یعنی یہ نہیں غور کرے کہ اس کے بعد میں میری بھی گردن جا سکتی۔ ایک ظاہر میں تو مسلمان تھا نا، کہ اس کو قتل کرنے کے عوض میں میری جان بھی جا سکتی، مگر اس کی پرواہ نہیں کرے۔ وہاں پر حکم رسول کی یعنی انہیں حکم رسول کے بعد اس کی اتنی جرت کیسا ہوئی کہ وہ یہ بولے کہ چلو عمر کے پاس چلو، حکم رسول خطئی تھا، اس کے بعد عمر کی کیا مجال جو بیچ میں دخل دے؟ بولے اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے، اب تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، جا دنیا سے چلے جا۔ تو یہ ہوتی ہے اتباع۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اب ہم لوگ ٹٹولتے، یہ مفتی اچھا نہیں ہے تو اس کے پاس جاؤ، انہیں نہیں گیا تو اس کے پاس جاؤ۔ ارے جو قرآن میں جو حکم ہے، جو حدیث میں جو بات ہے، اس کو مان لو، اس پہ عمل کرو، اس پہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا،
الا هو الا ذکر للعالمین، یہی وہ لوگ ہیں، اب دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کون ہے؟ یہی ہے صدیق، عمر و عثمان و علی، یہ صحابہ ہے، ان کو ہم نے ہدایت دی۔ اب تمہارے لیے ایمان کا ذریعہ یہ ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی اتباع کرو، تم یہ جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ علم، نور علم اور سچی بات رسول سے بذات خود لی، تو اب اس میں کوئی شک مت کرو، ان کی باتوں پہ عمل کرو۔ تو ہم بھی یہی بولتے ہیں کہ بھئی اگر آج آپ چل رہے ہیں تو بھئی آپ صحابہ کی اتباع کرو نا، آپ صحابہ کی، صدیق اکبر کی اتباع کرو، فاروق اعظم کی اتباع کرو، عثمان غنی کی اتباع کرو، علی کرم اللہ وجہ کی کرو، حسن کی کرو، حسین کی، یہ تمام اتباع، یہ تو رہنما ہے، یہ سب رہبر ہے، ان کی اتباع کرو۔ تو ان کا محبت رسول کریم سے محبت، اہل بیت سے محبت، کتاب سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، ان سے لو۔ آپ صرف پسندیدہ لوگوں سے چند سے کیوں لیتے ہوئے؟ آپ اپنے پسند کے چند لوگوں کو بات پکڑ کے بول رہے ہیں کہ ان سے لو۔ ہم بولتے ہیں نہیں، اجمالی طور کے اوپر آپ تمام صحابہ کی تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، اس کے بعد میں جب وہ ان کا جو ہے محبت رسول، محبت خدا کیسی تھی، اس سے آپ حاصل کرو۔ آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا، آپ کو ہر جگہ آپ کو محبت رسول، محبت اہل بیت رسول ہی ملیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح عبادت کا طریقہ وہ لوگوں سے آپ کو سیکھنے میں ملے گا۔ یہ آج کا جو آدمی آپ کو سکھا رہا ہے، یہ اپنے مفاد، اپنی مسجد، اپنے جماعت، اپنے حلقے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر وہ جو ہے تمام ملاوٹ کر دیا۔ آپ کو اخلاص کے ساتھ سیکھنا ہے تو آپ سیرت صحابہ پڑھو، آپ احادیث سے تمام معلومات حاصل کرو، آپ صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھو، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حق کیا ہے۔ حق وہی ہے جو صحابہ کرام کے عمل سے ظاہر ہے، انہی سے آپ کو حق کی بات معلوم ہوگی۔ انہوں نے قرآن کی آیات کو صحیح سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہوئے اور پھر یہ ہم سے راضی ہو گئے، اسی لیے کہ وہ لوگ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے جیے، اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے دنیا سے گئے۔ کسی کے پاس اکا دکا کئی کوئی لفظ کی بات ظاہر ہوتی ہے، اب میں نام نہیں لیتا کسی کا، مگر زیادہ تر آپ کو دیکھو، میں جتوں کے نام لیا ان تمام کی سیرت میں دیکھو کہ یہ تمام تر توجہ، تمام تر ان کی صلاحیتیں صرف اور صرف اس بات پہ تھی کہ اللہ اس کا رسول خوش ہو، اللہ اس کا رسول خوش ہو۔ تو یہی طریقہ صحیح تھا، اور یہی طریقہ تابعین کا، اولیاء اللہ کا، صالحین کا یہی طریقہ رہا۔ اب یہ جو بیچ میں نئے طریقے نکال کے جو لوگ، تو ان کا مقصد اللہ اس کے رسول کے کلام کو مضبوط کر کے یا اس کی صحیح تبلیغ کرنا نہیں ہے، یہ لوگ صرف اپنی جماعتوں کو، اپنی کوششوں کو اچھی بتانے کی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ کی فکر ہونا چاہیے کہ قرآن صحیح ہے، قرآن کی تعلیمات صحیح ہے، میرا نبی صحیح ہے، اگر میرا قائد صحیح نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل کی طرف جاؤ اور اصل بات معلوم کرو، تو پھر آپ کا دین بھی سلامت رہے گا، انشاءاللہ آپ کا حشر بھی مبارک ہوگا، آپ کا قبر بھی جو ہے آپ کے لیے آرام گاہ بن جائیں گی۔ ورنہ اگر آپ ان لوگوں، کیونکہ جہاں پر ذاتی مفاد ہے وہاں صحیح دین نہیں مل سکتا، جہاں ذاتی مفاد ہے وہاں دین صحیح نہیں مل سکتا، ذاتی مفاد سے ہٹ کے ہونا چاہیے بات۔ تو اب یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، ہر ایک کی خوشی یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول کی خوشی پہلے، تو اس حکم کے خاطر اپنی جانیں دے دیے، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیے۔
اب بتائیے کہ مشہور واقعہ جیسے اب یہ محبت کیسی چیز ہوتی ہے کہ مشہور ہے، اکثر کبھی بعض وقت کچھ لوگ اس کو آپ کے اپنے ٹی وی وغیرہ اس میں کلپ میں بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید جنگ خندق کا واقعہ ہے، بہرحال مختصر بیان کروں گا کہ گھر پہ دعوت دیے، دیکھیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کمر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے تو آپ کو برداشت نہیں ہوا، آ کے اپنی بیوی سے بولے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو وہ بولے کہ بھئی ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دو، اور کچھ آٹا ہے۔ بولے کتنے لوگ کھائیں گے؟ تو بولے 4-5 آدمی کھا سکتے۔ تو آپ خوشی خوشی گئے، جا کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بولے یا رسول اللہ آپ میرے گھر آ کے کچھ تناول فرما لیجئے، اور میں سرکاری آپ کی حالت میرے سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو سرکار خوش ہوئے، بولے ٹھیک ہے، آپ اعلان کر دیے پوری فوج کو کہ چلو جابر کے گھر کو کھا لو۔ اب حضرت جابر پریشان ہوئے، 2 واقعے بڑے پیارے ہیں اس کے اندر۔ اب بولے کہ بھئی یہ اتنے لوگ سرکار اعلان فرما دیے، وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر آ کے بولے کہ بھئی بیوی سے بولے کہ سرکار تو پوروں کا اعلان کر دیا دعوت کا، تو قربان جاوے بیوی کے ایمان پہ۔ بولے کہ تم کس کو دعوت دیے تھے؟ بولے میں رسول اللہ کو دیا۔ تو ان کو دعوت کون دی ہے؟ تو رسول اللہ دیے، تو تم کیوں فکر کر رہے ہیں؟ تمہارے فکر کیا سبب نہیں ہے؟ کر ہوا یہ کہ جب گھر میں ذبح ہوا تو بکرا ذبح ہوا تو آپ کے 2 بچے تھے، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو وہ دیکھ کے ذبح کر دیا۔ اب پھر شاید وہ بھی دوسرے کی بھی جان جائے۔ اب یہ جیسا اطلاع ملی تو قربان جائے جابر کی محبت پہ، بولے کہ بچوں کی لاشوں کو چھپا دو، جب تک کہ رسول اللہ کھانا کھا کے گھر سے نہیں جائیں گے میں تدفین نہیں کروں گا۔ کیوں کہ اگر سرکار کو پتہ چل جائے گا تو سرکار کھانا نہیں کھائیں گے نا۔ اللہ اللہ اکبر۔ بولے نبی کریم کھانا نہیں کھائیں گے، میرے لیے بہت تکلیف کی بات ہے، لاشوں کو چھپا دو، ہم بعد میں تدفین کر لیں گے، فی الحال دعوت دیا سرکار کو کھانے کی دعوت۔ ویسے کیا گیا، پھر اللہ اپنی شان کا بھی تو مظاہرہ کرنا تھا اپنے حبیب سے چاہنے والوں کو۔ بولے جبریل علیہ السلام آئے، آگے بولے یا رسول اللہ چاہتا ہے کہ آپ جبریل کے جابر کے بیٹوں کو اپنی کھانے میں شرکت دعوت بلا لیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ جابر کے بیٹوں کو بھی اپنے کھانے اپنے ساتھ دستر پہ بلا لیں۔ جابر بچوں کو بلاؤ۔ بولے یا رسول اللہ وہ سو گئے، یہ نہیں بول رہے کہ انتقال ہو گیا، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، نہیں بولے یا رسول اللہ وہ سو گئے۔ جابر ہم جانتے ہیں، ان کو جا کے بولو کہ اللہ کا رسول بلا رہا، آگے اٹھ کے۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔ محبت ایسا نہیں ہے کہ ہم زبان سے بول دیے کہ ہم چاہتے، عملاً جب دنیا میں ایسا وقت آئے تو اس طریقے سے اس عمل کے بعد میں بھی محبت میں رتی برابر خلل نہ پڑے، تو پھر ان کے لیے عظیم الشان جزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ محبت خالی کیا کہانیاں قصے سنانے کا نام محبت ہے؟ بول دینا میں محبت کرتا ہوں محبت ہوتی نہیں، محبت کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے۔ زبان سے جو ہے وہ ایک اظہار ہے، اور وہ اظہار کبھی ہوتا کبھی بدل جاتا، مگر جب دل سے محبت ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ آج کی دنیا میں اگر ہم لوگ صحیح دین سے محبت کیے ہوتے، صحیح اللہ کے کلام سے اور نبی پاک سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے گھر والوں سے اگر محبت کیے ہوتے تو آج یہ رسوائی ہمارا حصہ نہیں بنتی۔ آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں آپ ہونے کے باوجود بھی آپ کی عزت و توقیر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ
اصل سے ہٹے ہوئے ہیں. آپ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں توحید کا، زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں رسالت کا، مگر اس کے صحیح تعلیمات اور اس کے صحیح فائدے کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو لہذا آپ بول تو رہے ہیں اللہ کی بڑائی، مگر تمام تر توجہ دنیا کی بڑائی، دنیا کی شہرت، دنیا کی وجاہت اسی کی طرف پڑ گئے. تو اسی وجہ سے آپ کو یہ رسوائی کا سامان ہونا. تو اللہ تعالیٰ جب بلا کے دیکھو میں جن کو تمہارا رہنما بنایا ہوں تم ان کی تقلید کرو، میں جن کو رہبر بنایا ہوں تمہارا ان کی تقلید کرو، ان کے راستے پہ چلو. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ صحابہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں، تابعی سے محبت کی بات کر رہے ہیں، غوث و خواجہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں، مگر جب عمل کی دنیا آئی تو ہمارا عمل جو ہے معمولی دنیا داروں سے بھی گھٹیا ہو گیا کہ دنیا کی محبت میں ہم رشتوں کو فراموش کر دے رہے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم عبادتوں کی اہمیت کو گھٹا دے رہے ہیں. کیا ہے؟ نہیں، یہ دینداری نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ایک بیان ہے، اس کی تشریح کر کے انشاءاللہ یہ 90ویں آیت کا اختتام ہوگا. اب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی ان کا طریقہ توحید، ان کا طریقہ توحید اور صبر. ابھی میں بتایا نا، اب صبر کی کون سی انتہا تھی حضرت جابر کی؟ اس صبر کا کون سا مقام تھا؟ اللہ کی قسم ایوب، صبر ایوبی بھی ڈبکا جائے اس مقام پہ، وہ صبر کا مقام تھا. مگر صبر کرے تو بولے ان کا طریقہ توحید اور صبر ہے، لہذا تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. یہاں پر اور آپ اہل مکہ سے فرما دیں کہ میں اس پر یعنی قرآن پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. یعنی میں جو تم کو یہ اتنی بڑی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو تم کو دیا ہوں، اس سے میں تمہارے سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں. تمہارے سے میرے کو کوئی معاوضہ نہیں چاہیے اس کا، صرف اور صرف تم میری بات سنو اور اپنی زندگیوں کو، اپنی آخرت کو اچھی کر لو، اپنی زندگیوں کے ساتھ بھلائی کر لو. میرا کیا کرتے تم؟ میرے کو تو تمہارے سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. یہ قرآن تو جن و انس کے تمام جہانوں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. تم اس پہ عمل کرو گے تو یہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنہ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. اب کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنے کے بیان میں یہاں پر ایک واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ کے شاگرد رشید حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کس سے؟ حضرت ابن عباس سے، کیا سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ کیا سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تابعداری کا حکم ہوا ہے. پھر فرمایا تاکہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اعلان کر دو کہ یہ میں تو قرآن پہنچانے کا کوئی معاوضہ یا بدلہ یا اجرت تم سے نہیں چاہتا. یہ تو صرف دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اندھے پن کو چھوڑ کر آنکھوں کا نور حاصل کر لیں اور برائی سے کٹ کر بھلائی پالیں اور کفر سے نکل کر ایمان میں آ جائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث کو انہوں نے یہاں پر نقل کیا. علماء دین نے اس آیت میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، کیونکہ خصال کمال و اوصاف شرف اور جدا جدا انبیاء کے عطا فرمائے گئے جو جدا جدا انبیاء کو عطا فرمائے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا اور آپ کو حکم دیا فَبِهَدَيْنَاهُمْ اقْتَدِيهِ. تو جب آپ تمام انبیاء کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں، یعنی آپ کے پاس پورے ایک ہو گئے، تو بے شک سب سے افضل ہوئے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق کی طرف مبعوث ہیں.
دیگر انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات، پوری مخلوقات کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اور آپ کی دعوت تمام خلق کو عام ہے، اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ یہ تفسیر خازن سے انہوں نے اس بات کو یہاں پر بیان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور اس کے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔